کہ آپ کے ہاں بھی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، انسان صائم ہو تو ہی اعتکاف کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اعتکاف کی بہت زیادہ فضائل ہیں، گرچہ یہ مستحب عبادت ہے، سوائے یہ کہ کسی نظر قسم عہد کی وجہ سے واجب ہو جائے تو پھر اس کو انجام دینا ضروری ہوگا، ورنہ یہ مستحب عبادت ہے۔ مستحب عبادت کے اندر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک عارف نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ اگر افطار کے دسترخوان پر مختلف انواع اور اقسام کی غذائیں موجود ہوں تو انسان کو معلوم ہے کہ کس سے مجھے توانائی ملتی ہے اور کون سی میری محبوب غذا ہے، لیکن اس کے باوجود افطار کے دسترخوان پر ہر لگی ہوئی غذا کو ضرور چکھتا ہے صحیح۔ تاکہ اس کا بھی ذائقہ محسوس ہو جائے۔ واہ یہی سبحان اللہ۔ معاملہ روحانی غذا کا بھی ہے کہ صحیح ہے واجبات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، لیکن جو مستحبات ہیں کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور انجام دیں تاکہ اس کے روحانی فیوزات ضرور حاصل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت مولا کائنات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ للمؤمن ثلاث ساعات، مومن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے۔ ساعت یناجی فیہا ربہ، زندگی کا ایک حصہ ایسا ہو کہ جس میں اللہ سے مناجات کرے، سبحان اللہ۔ تو وہ حصہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ دوسرے حصے بھی وہ زندگی میں اور سال بھر انجام دے سکتا ہے۔ وساعت یرم معاشہ، اپنی معیشت کو درست کرے۔ وساعت یخلو فیہا بین نفسہا ولذتہا فیما یحل ویجمل، اور تیسرا حصہ ایسا ہو کہ جس میں وہ حلال لذات کو حاصل کرے، تو وہ حصے بھی زندگی بھر انجام دیتا رہتا ہے۔ یہ حصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ماہ رمضان میں بطور خاص توفیق ملی ہے۔ سارا سال اعتکاف کیا جا سکتا ہے ہمارے یہاں، سوائے ان ایام کے جس میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، اچھا۔ یعنی دونوں عید کے موقع پر یہ اعتکاف کا فریضہ اور اعتکاف کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر کبھی بھی اعتکاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ بہتر مہینہ ماہ رمضان کا ہے، اور ماہ رمضان میں بھی جو زیادہ بہتر ایام ہیں وہ آخری عشرے کے ہیں، محرم الحرام میں بھی اعتکاف کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آخری عشرے کے اندر حضور سرور کائنات بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ اس مہینے، چونکہ 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوئی تھی، تو اس رمضان میں حضور سرور کائنات انجام نہیں دے پائے تھے، تو اگلے سال گویا اس کی قضا انجام دی تھی، اور 20 دن حضور سرور کائنات رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں البتہ یہ ہے کہ 20 دن اگر انسان اعتکاف کرتا ہے تو زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی کم سے کم جو مدت اور میعاد ہے وہ 3 دن روزے اور 3 دن کے ایام اور رات 2 گزاریں، اچھا، یعنی 3 دن ہیں دن اور اور 2 راتیں۔ ٹھیک اس طرح سے اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو یہ اعتکاف کا سمجھ جائیں گے کہ عبادت کا حصہ ٹھیک پورا ہے، ہو گیا، واضح اور ہے۔ اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو قاری سکتا۔ صاحب دیکھیں، جب ڈاکٹر صاحب نے بات کی تب آپ نے کہا کہ روایت بھی پیش کروں گا میں کہ روزہ واجب ہے، یعنی روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے ہوں؟ میں نے مثال دی نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سارے دن میں تو روزہ رکھتے تھے، لیکن اعتکاف رات اور دن دونوں میں بیٹھتے تھے، رات کو کسی کا بھی روزہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جو روایت خود مفتی صاحب نے پیش کی حضرت عمر والی کہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی، اور وہ نظر یہ تھی کہ ان آتاکفہ لیلتن فی مسجد الحرام، ایک رات مسجد ایک رات میں، اس میں بھی وہ رات کا اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اسے نہیں فرمایا کہ پہلے دن کا روزہ رکھ پھر رات کو وہاں اعتکاف بیٹھنا، آپ نے اس کو بھی یہ تلقین نہیں فرمائی، اس لیے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف بالکل الگ عبادت ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دونوں کو جوڑ دے۔ ایک روایت جو حضرت مفتی صاحب نے پیش کی کہ حضرت عائشہ والی کہ حضرت میں نے پیش کی نہیں، وہ وقفے میں بات ہو رہی تھی، بھی پیش کروں گی۔ اچھا چلو پہلے پیش کر دیں، پہلے پیش کر دیں ڈاکٹر صاحب۔ میں بات عرض کروں، ڈاکٹر صاحب نے جیسے پہلے بات کی قاری خلیل صاحب نے، ایک تو انہوں نے کہا نا کہ اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی کہ آپ روزے کی شرط لگائیں، اس لیے کہ روزہ دن کو رکھا جاتا ہے، اعتکاف دن کو بھی ہوتا ہے، رات کو بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لاجک کی بات قاری خلیل صاحب کو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، وجہ اس وہ کی اللاجیکل آدمی ہے نہیں، وجہ اس کی ہے کہ قیاس، ظاہر ہے یہ تو ایک طرح کا قیاس ہے۔ خیر یہ تو ایک ازراہ تفنن میں نے بات عرض کی۔ دوسری بات اصل میں دیکھیں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ اعتکاف روزہ دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ روزے کی عبادت کی ساخت ہی ایسی ہے، اس کی بناوٹ یا اس کا حکم ہی ایسا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل۔ اگر شریعت میں ایسا کچھ ہوتا کہ بھئی تم نے فجر سے لے کر اگلی فجر تک روزہ رکھنا ہے تو پھر یہ بھی ہوتا۔ اب ایک عبادت پھر ہم بھی نہ کہتے۔ ہاں
میں عرض کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم، کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ حدیث، یہ حسن کم، اس کو صحیح بھی قرار دیا محدثین نے، کم از کم اس کا جو درجہ ہے حسن کا درجہ ہے. اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف الگ عبادت ہے، لہٰذا ایک عبادت کو دوسرے عبادت کے لیے شرط قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خود قیاس ہے، اور قیاس بھی ہو رہا ہے حدیث کے مقابلے میں، کر بھی اہل حدیث رہے اور کر بھی اور اگر آپ اس کو ضعیف حدیث بھی سمجھ لیتے ہیں تو آیا ضعیف حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دی جا سکتی ہے، یا آپ حدیث کو ترجیح دیں گے کہ جس چیز کا ثبوت موجود ہے؟ اس لیے اس لحاظ سے بھی اس بات کو یہ کہنا کہ بھائی روزے کو اعتکاف کے لیے شرط قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کی کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں رات کو اعتکاف کروں گا، تو بھائی اگر وہ یہ نظر مانتے کہ میں دن کو اعتکاف کروں گا پھر تو وہ روزہ رکھتے اس میں، لیکن اگر انہوں نے نظر یہ مانی کہ میں رات کو اعتکاف کروں گا تو اس میں تو ہمارے نزدیک بھی شرط نہیں ہے. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک آدمی اگر یہ نظر مانتا ہے کہ میں رات کے حصے میں اعتکاف کروں گا تو اس کو ہم نہیں کہتے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دن کے اعتکاف کی نظر مان لی، پھر ظاہر ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے اس روایت سے استدلال کرنا کہ انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا یا ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے آپ روزہ رکھیں